الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم پشت منو عینی را اے خدا جو خدا بین خدا دا مدد بگردہ بے کلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را کشتی محقی خواجہ اسمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز صدر محفل پیر طریقت سید یوسف باپو قادری متزلہ العالی برادر عزیز میرے بڑے بھائی پیر طریقت سید یاسین باپو قادری متزلہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخنون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ رواننا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس دحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب کم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں آنکھوں کی ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو مہر
کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شک گشنا کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ سب کے جذبات، آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار اور آپ سب کی محنتوں سے حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کی یہ محفل سجی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یہاں کے سارے اماموں کے لیے، ساری عوام کے لیے، جملہ ذمہ داران کے لیے، کہ اللہ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شاندار محفل سجانے پر بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وقت تو بہت ہو گیا ہے اور اب بہت کوئی تفصیلی گفتگو آپ کے درمیان کرنا، چونکہ یہاں سے لوگ دیر سے جاتے ہیں تو پھر جو لوگ فجر پڑھتے ہیں ان کی بھی فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لیے بہت لمبی کوئی گفتگو کرنے کی بجائے کوشش کی جائے گی گفتگو مختصر ہو، اور اپنے وقت پر جتنا وقت مجھے بتایا گیا ہے اسی کے اندر محفل ختم ہو جائے گی۔ میلاد کی محفل ہے، آپ سب کو بھرپور توجہ سے گفتگو سننی ہے۔ دیکھو، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، حضور کی آمد کے ڈنکے بجاتے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہ ہماری محبتوں کا تقاضا ہے، یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو حضور کی میلاد کیسے ہوئی، اور دوسری چیز ہے حضور کی میلاد کیوں ہوئی۔ کیسے ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں، حضور کی میلاد اس شان سے ہوئی ہے، یعنی حضور کی ولادت اس شان سے ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے شان سے ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ وہ دنیا میں بھی آئے تو بے مثال طریقے سے آئے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ کیسے ہوئی تو ایک طویل وقت چاہیے، حالانکہ سنیوں کا بچہ جانتا ہے کہ حضور کی میلاد بڑی شان سے ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہنے والوں نے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور کی میلاد کیسے ہوئی صرف اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں ان کی میلاد ایسے ہوئی کہ جس رات ان کی آمد کی رات تھی، صبح کے وقت ان کی ولادت ہونے والی تھی اور وہ آخری رات تھی شکم مادر میں، تو فرماتی ہیں کہ سرے شام سے میرے گھر میں فرشتوں کا پہرا تھا، میری گھر کی چھت کھل گئی تھی اور فرشتے ہی فرشتے تھے، نور کی قندیلیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو گویا کہ آسمان کے فرشتوں سے کہا گیا کہ سب زمین پر اتر آئے۔ لو اللہ اکبر، شان والے فرشتے زمین پر آ گئے اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نور چمکا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور بے مثال پیمانے پہ تشریف لائے، وہ آئے تو کعبہ جھوم رہا تھا، وہ آئے تو کعبہ جو ہے آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا، وہ آئے تو بت جو ہے وہ اوندے منہ پڑ گئے، وہ آئے تو بادشاہوں کے تخت پلٹ گئے، وہ آئے تو دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، وہ آئے تو فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے جل رہا تھا۔ یہ ان کی آمد کے چرچے ہیں اور مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے ہمارے نبی سے شان والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کی آمد کا ذکر ہے۔ اور اختصار سے میں نے عرض کیا لیکن حضور کیسے آئے آج اس پر گفتگو نہیں
زندگی ہوگی، حضور کیوں تشریف لائے اس پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور کی چاہتوں کے تذکرے کرنے والوں، کبھی آپ نے سوچا بھی کہ حضور کیوں آئے؟ دیکھو کسی کے بھی آنے کا مقصد ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ اتنی خوبصورت سی محفل سجی ہے، جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے تو آپ کی آمد کا بھی کوئی مقصد ہوگا، آپ کی آمد کا مقصد کیا کہ چلو علماء کرام آ رہے ہیں، سادات کرام آ رہے ہیں، ہم ان کی گفتگو کو سنیں گے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کسی کا مقصد ہے کہ مقصد الگ الگ ہے، کسی نے سوچا چلو چل کر کے میں جلسے میں پانی پلاؤں گا، یہ کسی کے آنے کا مقصد، کسی نے سوچا میں بچھات بچھاؤں گا، کسی کے آنے کا مقصد، کسی نے کہا کہ میں نیاز تقسیم کروں گا، سب کے آنے کا مقصد۔ یہ سادات کرام تشریف لائے، انہوں نے سوچا چلو بیٹھ کر کے وہاں گفتگو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہر ایک کے آنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ اب حضور کیوں تشریف لائے؟ دیکھو ہم بھی دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے جانور دنیا میں آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے فرشتے بھی آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب کے آنے کے مقاصد جدا جدا ہے، لیکن جب اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا اولٰا کلمہ فخلقت الافلاک والارضین، اے میرے محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنائے تمہارے لیے، چاند بنائے تمہارے لیے، ستارے بنائے تمہارے لیے، انسان بنائے تمہارے لیے، شجر بنائے تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ شفق کا جمال تمہارے لیے، افق کی سرخی تمہارے لیے، گرد آبشار تمہارے لیے، سب تمہاری آمد کی وجہ سے سجائے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ نے پہلے کائنات کو سجایا، سب سے پہلے بنایا محبوب کو۔ مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا حضور کو کیا، لیکن حضور کو بھیجا نہیں۔ اب آپ توجہ کرتے جائیں، حضور کو پہلے پیدا کیا، پہلے بھیجا نہیں۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ پہلے پیدا کیا تھا تو پہلے بھیج دیتا، ارے پہلے پیدا کیا تو پہلے بھیج دیتا، یہ محبت کا تقاضا نہ تھا۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ دیکھو سمجھاتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے کرنا تھا ایک جلسہ، آپ نے کرنا تھا جلسہ، آپ جلسے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ پہلے تیاری کر رہے تھے، آواز لگائی، جلسہ ہونے جا رہا ہے، میلاد کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، میلاد کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، یوسف باپو آئیں گے، یاسین باپو آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، ٹھیک، لیکن جلسے کے جو مین مہمان تھے آپ نے ان کو عصر بعد بلایا؟ نہیں بلایا۔ کیوں؟ عصر بعد آتے استقبال کون کرتا؟ عصر بعد آتے عزت کون کرتا؟ عصر بعد آتے پہچانتا کون؟ یہاں تو سناٹا تھا، کوئی رہتا ہی نہیں۔ تو بولو اگر کوئی مین مہمان، خاص مہمان کو پہلے لائیں اور پھر وہاں کوئی ہو ہی نہیں، نہ استقبال کرنے والا، نہ نعرہ لگانے والا، نہ پہچاننے والا، نہ محبت کرنے والا، تو یہ تو مہمان کی بے عزتی ہوگی۔ اللہ اکبر، بنایا پہلے لیکن بھیجا نہیں پہلے، بلکہ اللہ اکبر، بنانے کے بعد پھر اللہ فرشتے بنائے، عرش بنایا، کرسی بنایا،
की अंजुमन सजाई, चांद की चांदनी पैदा की, सूरज की शुआएं पैदा की, कलियों का तबस्सुम पैदा किया, फूलों का जमाल पैदा किया, शफक का हुस्न पैदा किया, पल खाती हुई नदियां पैदा की, गिरते हुए आबशार पैदा किए, मौजों समुंदर की मौजें पैदा की, गर्ज के कुमरियों की आवाज पैदा की, दरख्तों का वजूद पैदा किया, पहाड़ों का गुरूर पैदा किया, सब पैदा किया। फिर भी लोगों ने कहा, अरे जैसे आपने जलसा सजाया तो जो गुजरता था देखता था, क्या कोई आने वाला है, कोई आने वाला है? तो कायनात कह रही थी ये सज रही है कायनात, क्या कोई आने वाला है, क्या कोई आने वाला है? लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि जैसे जैसे खामोशी बढ़ेगी वैसे वैसे तजस्सुस बढ़ेगा। इंतजाम जितने मजबूत होते हैं आने वाले की हैसियत का अंदाजा लगता है। सजा अल्लाह रहा है, बना अल्लाह रहा है, कायनात को अल्लाह संभाल रहा है, और मखलूक कहती है क्या कोई आएगा, क्या कोई आएगा, क्या कोई आएगा? उसके बाद जब पूरी कायनात सज गई तो अल्लाह ने सबसे आखिरी में किसको पैदा किया? हजरत इंसान को। देखो इंसान को भी पहले पैदा नहीं किया, कायनात सजाई, फरिश्ते बनाए, अर्श बनाए, कुर्सी बनाए, लौह बनाए, कलम बनाए, जिन्नात बनाए, सबको बनाया। उसके बाद फिर इंसान को बनाया। लेकिन इंसान को बनाया तो इंसानों में भी पहले महबूब को नहीं भेजा, बनाया सबसे पहले। मेरे इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सबसे पहले उनको नहीं भेजा, कहा अपने दस्ते कुदरत से, अपने कुदरत वाले हाथों से आदम को बनाएंगे, आदम को बनाएंगे, जन्नत में बनाएंगे, फरिश्तों से सजदे करवाएंगे। लोगों को पता चला, पूरी मखलूक को, आदम कौन है? जिसको अल्लाह अपने हाथों से बनाता है, दस्ते कुदरत से बनाता है। अल्लाह के हाथ हमारे हाथ की तरह नहीं। जमीन बनाया कुन कह के, आसमान बनाया कुन कह के, चांद बनाया कुन कह के, सितारे बनाए कुन कह के। वो कहता है कुन फयकुन तो हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने कुन कह के और आदम को नहीं बनाया, बल्कि आदम को दस्ते कुदरत से बनाया, जन्नत में बनाया, फरिश्तों को झुकाया, फरिश्तों को सजदा कराया। तो लोगों ने कहा अरे आदम कितना अजीम है, जन्नत में डंके बजे, आदम कितना अजीम है, आदम कितना अजीम है। लेकिन आदम को भेजा क्यों? आदम को भेजा क्यों? तो आवाज आती है रसूल उन्हीं का तो मुस्का सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुस्का सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीब है ये खजाने लुटाने आए हैं। आदम को क्यों भेजा? आदम को क्यों भेजा? आदम को इसलिए भेजा, हर नबी को दो काम के लिए भेजा। हर नबी के काम कितने थे? दो। कितने थे? मिलाद की महफिलें बोलना तो पड़ेगा, कितने काम थे? हुजूर के नाम पे नहीं बोलेंगे तो फिर किसके नाम पे बोलेंगे? इसलिए कि जिसका खाते उसी का गाते हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं की हम गीत गा रहे हैं। नबियों के दो काम थे, हर नबी दो काम के लिए आते थे। एक काम ये ऐलान करे अल्लाह एक है। क्या था काम? अल्लाह, बोलो अल्लाह एक है। मजमा इतना बड़ा है लेकिन सब आशिकों का है, और मिलाद सुन्नी है। तो फिर मैं लोगों से कहता हूं कि जरा जिंदा रह करके सुना करें। हाँ, मजमे से कुछ आवाज आनी चाहिए। आप लोग बड़े हिम्मत वाले लोग, मैंने देखा बहुत इस्तेकबाल अच्छा किया आपने। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, जोश में होश मत खोया करो। बाइक भी चलाओ तो इतने अच्छे अंदाज से चलाओ कि तुम्हारा बाइक चलाना देखकर लोग कहें जब गुलाम इतना डिसिप्लिन वाला है तो मदीने का ताजदार कितना डिसिप्लिन वाला है। आवारागर्दी न किया करो, हुल्लड़बाजी न किया करो। हमारी महफिलें देख करके पता चले कि ये संजीदा लोगों की महफिल है, हुल्लड़बाज लोगों की महफिल नहीं है।
सजाया करो तो टाइम शॉर्ट रखा करो, इस्तेकबाल में आधा आधा घंटा मत लगाया करो, क्योंकि कीमती टाइम है, टाइम बहुत कीमती है मुसलमानों का, पैसों से ज्यादा टाइम कीमती है। वक्त बर्बाद न किया करो, एक एक मिनट की कद्र करो। जो वक्त की कद्र नहीं करता, वक्त तो दो धारी तलवार है, उसको काट देता है। जलसों में रहो तो टाइम की पाबंदी करो, मस्जिदों में रहो तो टाइम की पाबंदी करो, स्कूल कॉलेजों में रहो तो टाइम की पाबंदी करो, घर में रहो तो टाइम की पाबंदी करो। पुराने ख्यालात छोड़ो, दौर के साथ चलना सीखो, मदीने वाले मुस्तफा से वक्त की कदर सीखो। मैं ये आपको नसीहत कर रहा हूँ, मैं रहूं न रहूं, मैं जलसे में मुझे बुलाओ न बुलाओ, लेकिन किसी को भी बुलाओ वक्त की का ख्याल किया करो, टाइम की पाबंदी किया करो। और ये पुरानी रस्में, इसके गले में हार, उसके गले में हार, उसके गले में हार, आखिर कितनी रस्सियां डालोगे हमारे गले में? ये हार के अंदर रस्सी होती है, बहुत होशियार हो, फूल के बहाने हमारे गलों में रस्सियां डालते हो। हाँ, लेकिन आपकी नियत रस्सी डालने की नहीं होती। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इतने हार मुझे मत पहनाया करो, मुझे डर लगता है हार पहनने में। क्यों? इसलिए कि मैं बार बार कह चुका हूं, जिस कौम की बेटियां बुर्का पहनकर सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, उस कौम के मौलाना को ये ज़ेब नहीं देता कि वो 4-4 हार 2-2 मिनट के लिए पहन करके बैठे। नहीं नहीं, ये हार के पैसे बचाओ, फजूल खर्ची के पैसे बचाओ और अपनी कौम की गरीब बच्चियों पे खर्च करो, अपनी कौम की बेवा औरतों पे खर्च करो, अपने कौम के यतीमों पे खर्च करो, जलसे सस्ते करो और अपनी कौम के लोगों पे खर्च करो। जितनी जरूरत है उतना ही करो, ज्यादा फजूल खर्चियां ना किया करो। ये मेरी नसीहत है, एक फकीर की नसीहत है, इसको याद रखना, बुरा मत मानना, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरी बात का आप बुरा नहीं मानते, मुझे यकीन है, इसीलिए मैं हर बात खुल करके कह देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब तवज्जो फरमाए, हुजूर की मिलाद सुनने आए हो तो जरा जज्बात के साथ सुनना। हर नबी की 2 जिम्मेदारी थी, एक जिम्मेदारी के ऐलान करें कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि एक अल्लाह का महबूब है, एक अल्लाह का प्यारा है, एक अल्लाह का चहीता है, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। देखो, जलसे में हर मुकर्रिर आता है, लेकिन हर मुकर्रिर जाते हुए कहता है, अरे मैं तो आ गया, लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आएगा, मुझसे अच्छा मेरे बाद आएगा। तो हर नए आदमी को क्या तजस्सुस होता है, यार ये इतना अच्छा है तो इसके बाद जो मेन मुकर्रिर है वो कितना अच्छा होगा, जो आखिरी में आएगा मेहमान वो कितना अच्छा होगा। सबका तजस्सुस बढ़ता जाता है कि वो कैसा होगा। आदम जैसा उनके दौर में कोई नहीं था, लेकिन जब आदम ने कहा मेरे बाद कोई आएगा, वो अल्लाह का महबूब है, वो सबसे अच्छा है, लेकिन फिर लोगों ने इंतजार किया, वो कौन है जो आएगा, लेकिन अल्लाह ने फिर नहीं भेजा, कहीं इंतजार करो। फिर शीश आए, शीश है, उन्होंने भी पूरी जिंदगी यही कहा, एक आने वाला है जिसकी खातिर कायनात बनी है। लोगों ने फिर हैरत से देखा, वो कौन है जो आने वाला है। फिर नूह आए, इसी तरीके से आने वाले आते रहे। फिर कभी इदरीस आते हैं, फिर कभी खलील आते हैं, फिर कभी इस्माइल ज़बी आते हैं, फिर कभी इसहाक आते हैं, फिर कभी अय्यूब आते हैं, फिर कभी दाऊद आते हैं, फिर कभी सुलेमान आते हैं, फिर कभी जुल्किफ्ल आते हैं, फिर कभी उज़ैर आते हैं, फिर कभी मूसा आते हैं, फिर कभी हारून आते हैं, फिर कभी अल्लाह अकबर यूशा आते हैं, अलग कर सके, कभी ईसा आते हैं। आने वाले आते रहे, 2 बातें करते रहे, अल्लाह एक है और अल्लाह का महबूब आने वाला है, अल्लाह एक है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। पूरी कायनात का टेंशन हो गई, दरख्त तन गए, वो कौन है यार जो आने वाला है, अल्लाह का महबूब है। अल्लाह किसी को महबूब नहीं बनाता, लेकिन वो कितना अच्छा होगा जिसको अल्लाह ने महबूब बनाया। उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी सीरत कैसी होगी, उसका चलना कैसा होगा, उसका बोलना कैसा होगा। अरे ऐलान वाले इतने बेमिसाल है, तो जिसका ऐलान हो रहा है वो कितना बेमिसाल होगा। कायनात में इंतजार होने लगा, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। गोया के पूरी महफिल सज गई। कुदरत ने भी, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझना, समझाने के लिए, कुदरत ने भी कायनात का एक जलसा सजाया, कुदरत ने भी कायनात
کائنات کا ایک جلسہ سجایا. دیکھو جلسے میں ہوتا کیا ہے, اس کو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کی کائنات کو جلسہ گاہ کہہ رہا ہوں. کائنات میں ہوتا کیا ہے, ہائیلوجن لگتے ہیں نا, ہائیلوجن بڑے بڑے لگتے ہیں ایسے. تو قدرت نے جلسہ سجایا. اللہ اکبر. جلسے میں شامیانہ بھی ہوتا ہے, جلسے میں فرش بھی ہوتا ہے, جلسے میں ہائیلوجن بھی ہوتے ہیں, جلسے میں قمقمے بھی ہوتے ہیں, جلسے کے اندر جو ہے پھول اور پتیاں بھی ہوتی ہیں. اب آئیے جلسے میں جھنڈے بھی ہوتے ہیں, جلسے میں خادم بھی ہوتے ہیں, جلسے میں مخدوم بھی ہوتے ہیں, اور پھر آخری میں جو شان محفل ہوتا ہے وہ تشریف لاتا ہے. سنیوں میلاد سننا. اللہ نے بھی ایک جلسہ سجایا, اس میں شامیانہ آسمان کا لگایا, اس میں زمین کا فرش بچھایا. اللہ اکبر. تمہارے یہاں جھنڈے ہرے ہوتے ہیں تو قدرت نے اس جلسے کے اندر ہرے درخت کی پتیوں کی جھنڈی لگا دی, اور ہائیلوجن کی شکل میں چاند کا ہائیلوجن, سورج کا ہائیلوجن چمکنے کے لیے لگا دیا کہ دن کو سورج چمکائے گا, رات کو چاند چمکائے گا. ستاروں کے قمقمے سے کائنات کو سجا دیا. اللہ اکبر. سب سج گئے. اب جلسے کے خادم تو پوری کائنات تھی. مخدوم کون لوگ تھے؟ اس میں مخدوم جو اہل منبر تھے, کبھی آدم تھے, کبھی شیش تھے, کبھی نوح تھے, کبھی خلیل تھے, کبھی عیسیٰ تھے, کبھی موسیٰ تھے. الگ الگ آتے رہے, لیکن پورا منبر سج گیا تو سب کی توجہ دروازے کی طرف تھی. وہ کون ہے جو آئے گا, وہ کون ہے جو آئے گا, وہ کون ہے جو آئے گا, وہ کون ہے جو آئے گا. اللہ اکبر. جب عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا, آواز آئی, کائنات والوں جس کا انتظار تھا اب وہ عبداللہ کی پیشانی میں آیا, عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں آیا. اب انتظار کرو, ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ آئے گا اور آ جائے گا. اب انتظار نہ کرنا پڑے گا. سب کہتے تھے آئے گا, آئے گا, آئے گا. کائنات کا مولا اعلان کرنے والے اتنے اچھے. آدم صفی اللہ نے اعلان کیا, نوح نجی اللہ نے اعلان کیا, ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا, اسماعیل صبی اللہ نے اعلان کیا, یوسف نے حسب سے اعلان کیا, ایوب نے صبر سے اعلان کیا, عزیر نے زندگی سے اعلان کیا, موسیٰ نے بندگی سے اعلان کیا. سب اعلان کرتے رہے. وہ کیسا ہوگا؟ تو قدرت کا نقیب کہتا ہے وہ آئے گا, وہ آئے گا. اب سنو نبی کی میلاد. ابھی میں نبی کا آنا بیان کر رہا ہوں, ابھی مقصد پہ نہیں آیا ہوں. اگر آپ کا ذہن حاضر رہے گا اور آپ نے ساتھ دیا تو میں مقصد پر بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ. وہ آئے گا. کائنات نے کہا وہ کیسا ہوگا؟ کہا تم نے یوسف کا جمال دیکھا ہے؟ کہا ہاں مولا دیکھ لیا. کہا حسن یوسف جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے کھڑا ہوگا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ حسن یوسف پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹتی ہے. وہ اتنا حسین ہوگا کہ عرب کے مرد اس کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا دیں گے. مصر میں انگشت زنا سر کٹا کے تیرے نام پہ بردانے عرب. حسن یوسف پر زلیخا فدا ہے. اس کا حسن ایسا ہوگا کہ خود قادر مطلق اس کا مشتاق ہوگا. کیا حسن ہے اے سجد ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہند کا ایک ہی راجا, میرا خواجہ, میرا خواجہ. اب بھی میلاد آپ ایسے نہیں سن رہے جیسے سنی سنتے ہیں. نعرہ تکبیر, کیا حسن ہے, کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا. ابھی میں اس پہ نہیں بولوں گا کہ بولو سبحان اللہ, میں نہیں بولوں گا, لیکن آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, ہے طالب دیدار تمہارا. دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. وہ ایسا حسن والا ہوگا. صبر ایوب دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. اس سے زیادہ صبر والا ہوگا. نوح کی شجاعت دیکھی ہے؟ دیکھی ہے. ان سے زیادہ شجاعت والا ہوگا. آدم کی
شرافت دیکھیے ان سے زیادہ شرافت والا ہوگا. اپنے لہجے میں کہہ دو جلدی جلدی سے. آدم کی شرافت، نوح کی شجاعت، موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا جمال، ابراہیم کی خلت، عیسیٰ کی اسماعیل کی قربانی، سب جس میں ایک ساتھ جمع ہو جائے گی نا وہ بدرجے اتم بن کر آئے گا. سارے نبی معجزات لے کر آئے، وہ معجزہ بن کر آئے گا. وہ آئے گا حسن میں یکتا ہوگا، حسن میں بے مثال ہوگا. اب ذرا توجہ کرنا، 2 مرتبہ وہ آئے گا، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمیشہ کے لیے سہاگن بنائے گا. وہ آئے گا یتیموں سے نفرت کرنے والوں کو یتیموں کی اہمیت اس طرح سمجھائے گا کہ یتیموں کو اپنے کندھے پہ بٹھائے گا، غریبوں کا غمگسار بن کر آئے گا، یتیموں کا ماوا و بلجا بن کر آئے گا، بیواؤں کو سہاگن بنانے والا آئے گا، کسی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا آئے گا، مسکرا کر کے کفر کو کاٹنے والا ہوگا، اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتنے والا ہوگا. وہ بازاروں میں چلے گا وہ فرشتے رشک کریں گے، وہ عرش پہ چلے گا تو فرشتے رشک کریں گے. وہ حلیمہ اتنی سادگی ہوگی، اللہ کا محبوب ہوگا لیکن اتنی سادگی ہوگی کہ حلیمہ کی بکریوں کو لے کر جنگل جائے گا. وہ آئے گا بکریاں اس کو سجدے کرے گی، وہ آئے گا پتھر اس کو سلام کریں گے، وہ آئے گا درخت اس کے آگے جھکیں گے، وہ آئے گا جانور اس کی تعظیم کریں گے، وہ آئے گا کائنات کو منور کرے گا، وہ آئے گا نفرتوں کو ختم کرے گا، وہ آئے گا محبتوں کو قائم کرے گا، وہ آئے گا خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنائے گا، وہ آئے گا خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائے گا، وہ آئے گا کائنات کو شعور بندگی دے گا، وہ آئے گا ناز بندگی دے گا، وہ آئے گا انسان کو مقام انسانیت دے گا، وہ آئے گا بتوں کے پجاریوں کو اللہ کی معرفت دے گا، وہ آئے گا گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا، وہ آئے گا بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بچیوں کا پیار عطا کرے گا، اولاد کی محبت عطا کرے گا، وہ آئے گا بت خانے کو خدا خانہ بنائے گا، وہ آئے گا پوری زمین کو مسجد بنائے گا، وہ آئے گا انصاف عطا کرے گا، وہ آئے گا لوگوں کو وقار زندگی عطا کرے گا، وہ آئے گا جاہلوں کو پڑھائے گا، وہ آئے گا قوموں کی امامت عطا کرے گا، وہ آئے گا انسان کو رش کے ملائکہ بنا دے گا، وہ آئے گا جب وہ آئے گا تو کائنات میں اجالا ہوگا، وہ آئے گا تو کائنات میں روشنی ہوگی، وہ آئے گا تو انسان اتنا بلند ہوگا کہ لوگ کہنے لگیں گے دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرائے ان حدوں سے مسلمان. کبھی کبھی لوگوں نے کہا مولا کیا وہ آئے گا تو آدم کی طرح ہوگا؟ کہا نا 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 وہ آدم کی طرح نہیں ہوگا. آدم دعا کرتے ہیں، آدم دعا کرتے ہیں تو قبولیت کا انتظار کرتے ہیں. اب ذرا توجہ کرنا، اہل منبر کی دعا لینا چاہتا ہوں. آدم دعا کرتے ہیں تو قبولیت کا انتظار کرتے ہیں، قبولیت ان کی دعا کا انتظار کر رہی ہوگی. عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. جنت سے نکالا گیا تھا، ایک لفظ پیغمبرانہ تھا، اور اس کے غلام بلال کو دنیا سے جانے سے پہلے اس کے قدموں کی آہٹ، بلال جیسے غلام کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی جائے گی. اس کے غلاموں کا حال یہ ہوگا، آدم کے قوم کے لوگ، توجہ، آدم کی قوم کے لوگ جنت مانگتے رہے، پورے مانگتے رہے. وہ آئے گا، اس شان کا مالک ہوگا کہ معراج پہ جائے گا تو ایک خود پوچھے گی یا رسول اللہ میں کس کے لیے ہوں؟ یا رسول اللہ میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو میرے بلال کے لیے، تو میرے بلال کے لیے. حضور میں بلال کے لیے ہوں. ہاں یہ تو میں نے اپنے کرم سے کہہ دیا، پتہ نہیں بلال قبول بھی کرے گا کہ نہیں. بہت خوب. جس کے غلام ایسے ہوں گے، کیا بات. وہ آئے گا جس کے غلام ایسے ہوں گے، جس کے غلاموں کی شان یہ ہوگی بلال جیسے غلام ہوں گے، صہیب رومی جیسے غلام ہوں گے، سلمان فارسی جیسے غلام ہوں گے. اس کے غلام بھی بے مثال ہوں گے. جب اس کے غلام ایسے ہوں گے تو وہ خود کیسا ہوگا؟ وہ آئے گا درختوں کو
بلائے گا تو درخت اس کے پاس چلے آئے گا. وہ آئے گا کنکریوں کو کلمہ پڑھائے گا. وہ آئے گا اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلیں گے. وہ آئے گا معراج پہ جائے گا, معراج پہ جائے گا, ایک مرتبہ اللہ کے بلانے سے جائے گا اور 9 مرتبہ اللہ کے اذن سے اپنی مرضی سے آیا جایا کرے گا. کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. موسیٰ مانگ رہے ہوں گے ربی ارنی, ان کو کہا جائے گا لن ترانی. وہ سو رہا ہوگا, اس کو اٹھا کے کہا جائے گا چلو اللہ آپ کا مشتاق ہے, خدا کی رحمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہ آئے گا کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. اس کے بعد کائنات نے کہا ربیع الاول کی 12 تاریخ وہ آ گیا. وہ آ گیا. کتنا خوبصورت تھا وہ آنے والا. کہتے ہیں من رانی فقط رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھے. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. کائنات میں آئی اتنی بڑی ہستی آئی, انبیاء جس کے ڈنکے بجاتے ہیں. اچھا ایک بات اور آگے بڑھنے سے پہلے, کچھ لوگوں کو اختلاف ہے اس پر کہ اسلام میں تو صرف 2 عید ہے. اسلام میں حدیث میں صرف 2 عید ہے. ہم بھی کہتے ہیں آپ نے پوری حدیث نہیں پڑھی لیکن چلو ٹھیک ہے مان لیے 2 عید ہے. کون سی 2 عید ہے؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. قربانی والی عید اور رمضان والی عید 2 عید ہے. حدیث میں 2 عید ہے, بس 2. ہم نے کہا آپ حدیث کا نام بہت لیتے ہیں میاں, لیکن آپ نے حدیث اصل میں پڑھی نہیں. حالانکہ میرا ذوق نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں, مثل ہاتھی کے چلنا پسند ہے مجھے. ہاتھی چلتا ہے نا اپنی مستی میں, اور کچھ لوگ بھونکتے ہیں. میں نے ہاتھی سے سیکھا کہ ہاتھی جانتا ہے اپنی طاقت کہ ایک سونڈ گھماؤں گا تو فٹ بال کی طرح گرے گا, لیکن پھر بھی ہاتھی جو ہے وہ سونڈ گھماتا نہیں, کیونکہ ان سے لڑنا ہاتھی کی توہین ہے. ان سے لڑنا ہاتھی کی اتنا طاقتور ایسے چھوٹے چھوٹے سے کس سے کون بھوکتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاتھی کے پیچھے کون بھوکتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ بھی تو کچھ تقریر کریں نا. کیا دھانگدرا والوں, ہاں دھانگدرا والے, آپ دھانگدرا والے دھاندلی والے نہیں ہیں. سنیے نا ذرا, ہاں کچھ لوگ دھاندلی کرتے ہیں حدیث کے نام پہ. انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہوتی ہے, وہ صرف کسی سے سن کر بول رہے ہوتے ہیں. تو مولانا 2 حدیث ہے, صرف 2 عید ہے. اچھا 2 عید ہے, کتنی کتاب پڑھی؟ تو جس کو صحائے ستہ کہنا نہیں آتا, جس کو صحائے ستہ کہنا نہیں آتا, جو صحائے ستہ کو سوہائے ستہ کہتے ہیں بیچارے, جن کو صحائے ستہ کا مخرج نہیں پتا, وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. کہتا یار میں تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری توہین ہے. کیوں؟ کیونکہ تم پیدا ہوئے 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کرنے سے, اور میرا مسلک تو صفحہ کے چبوترے سے چلا رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب. میں نے سونڈ کون سی گمانی ہے تو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ یوسف باپو نے کہا تھوڑا بولنا, تو میں نے کہا چلو بھائی میرے بڑے بزرگ نے کہا تو بول دوں, لیکن میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور ان جیسے کسی کو اہمیت نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ میرا محبوب اتنا اچھا ہے, اس کی شان بولتے بولتے, اس کی شان بیان کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے گی, میرے نبی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یار کی یاری سے مجھے فرصت نہیں ہے, دشمن کی بیکاری کے پاس میں ٹائم کہاں لگاؤں. لیکن یوسف باپو نے کہا تو بتا رہا ہوں, کہتے 2 عید ہے 2 عید ہے. میں نے کہا اچھا 2 عید ہے. مسلم شریف نہیں پڑھی تو نے؟ مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں, میرے آقا نے فرمایا 3ری عید میں بتا رہا
मुस्लिम में ना मिले तो मैं सही मुस्लिम नहीं, और अगर मिल जाए तो तू सही मुस्लिम नहीं। तीसरी ईद मुझसे सुन, तीसरी ईद मुझसे सुन। तीसरी ईद किसको कहते हैं? आका फरमाते हैं जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, ईदुल फितर ईदुल मुस्लिमीन है, ईदुल अदहा ईदुल मुस्लिमीन है। फितर वाली, चमचे से सेवई खाने वाली मुसलमानों की ईद, बकरीद मुसलमानों की ईद, जुमा मुसलमानों की नहीं, मोमिनों की ईद। बहुत खूब, क्या बात। मुस्लिम और मोमिन में फर्क क्या है? मुस्लिम वो जिसके ज़ाहिरी आज़ा अल्लाह के हुक्म पे अमल करे, और मोमिन वो जिसके ज़ाहिरी आज़ा भी अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हो और जिसके दिल में ईमान भी मौजूद हो। माशाअल्लाह, वाह क्या बात। अगर आप समझ गए तो मैं बोलूं। तीसरी फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन, मोमिनों की। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों की तो रमजान के बाद साल में एक बार। हालांकि हम मोमिन भी और मुस्लिम भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुस्लिम होते हैं, मोमिन। जो मोमिन होगा वो मुस्लिम भी होगा, लेकिन जो मुस्लिम होगा जरूरी नहीं है कि वो कुरान उठा के देखे। कुछ लोगों ने कहा हम ईमान लाए, अल्लाह ने कहा तुम ईमान नहीं लाए, तुम इस्लाम ला, है ना। उठा करके पढ़े कुरान, कुरान से बात कर रहा हूं। तवज्जो करना, क्या फरमाया हुजूर आप पे कुर्बान, क्या बात आप करते हैं, सबके समझने की नहीं है बात। इसीलिए हदीस सबके समझ में नहीं आती। अगर सबके समझ में आती तो फिर ऐसी बातें क्यों करते? मुस्लिम शरीफ में जुमा ईदुल मोमिनीन, हुजूर ये ईदुल मोमिनीन क्यों है? अच्छा, मुसलमानों की साल में 2 बार, और जो मुसलमान और मोमिन हो उसकी ईद हर हफ्ता। सुभान अल्लाह, हर हफ्ता। हुजूर ये अच्छा, सहाबा कितने करम वाले थे हम पर, हमारा ख्याल करके, क्योंकि हम तो नबी से पूछ नहीं सकते ना, वो पूछ लेते थे हुजूर ये ईदुल मोमिनीन जुमा क्यों है? तो क्यों बताया? फरमाया इसलिए कि जुमा के दिन आदम पैदा हुए। सुभान अल्लाह, इसलिए कि जुमा के दिन आदम, और आदम का विसाल भी जुमा के दिन हुआ, इसलिए जुमा क्या हो गया? ईदुल मोमिनीन। और भी वजह बयान की, लेकिन ये वजह मैं खास बयान कर रहा हूं क्योंकि मेरे उन्वान से टच है, मेरे उन्वान से मिलती है। तो आदम जिस दिन पैदा हुए वो दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन हो गया। तो जिसके सदके में आदम पैदा हुए, अगर वो नबी पैदा हो जाए तो वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो बच्चे, जो नौजवान गलती से दूसरे फिरकों में चले गए जो नबी पे एतराज करते हैं, वो हमारे बच्चे, मैं उनको चढ़ाता नहीं हूं, मेरे प्यारे इधर आओ। आपने गलती से उनकी तरफ गए हो, आप निकलो इनके चुंगल से। समझो, बात में करूंगा आगे की, लेकिन एक बात कहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान अगर तबलीगी जमात की तरफ चले गए हों, या देवबंद जमात की तरफ चले गए हों, या अहले हदीस जमात की तरफ चले गए हों, या शियों की तरफ चले गए हों, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम सही जगह गए, मैं बातें बाद में करूंगा, आगे मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आप उनके कितने ही बड़े मौलवी को लेकर के आओ, और फिर आपसे कहता हूं कि आप हजरात उनसे कहना वो अपने सर पे कुरान रखे और हम अपने सर पे कुरान रखें, और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, जहर का प्याला खरीद करके तुम लाओ, और तबलीगी जमात का मौलवी कहे हम हक पर हैं, वो अपने पूरे अकीदे पढ़े, जो उनके अकीदे वो पढ़े कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी के माँ बाप काफिर थे, ये नबी का इल्म तो जानवर और पागलों की तरह है। जितने उनके अकीदे उनकी किताब में लिखे वो सब पढ़े, और पढ़ करके वो जहर का प्याला हाथ में ले, और मैं भी अपने अकीदे पढ़ूं। मेरा अकीदा ये है, नबी खैरुल बशर, नबी जिंदा है, नबी आलिम मा काना व मा यकून है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल की बात बहुत दूर की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर जलसे से पहले भी आना चाहो तो आ जाना। इससे अच्छा मौका कोई नहीं। आप पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, आपको कोई उंगली नहीं लगाएगा। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी और इन सादात की है। आप आइए, आपको कोई टच नहीं करेगा, इसलिए कि हमारी पब्लिक हमारी बात सुनती है। हम कह देंगे आने दो तो आने देंगे। अगर आपको अपनी हक़ानियत पर नाज है तो अली का गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाज़ा है। जिसने भी हक़ानियत का कीड़ा हो, आओ और हमारे साथ आकर के मुबायना करो ताकि पता चले कि हक़ानियत किसके साथ है। मेरे जवानों, तुम्हें गुमराह किया जाता है, बाप से बेटे को, भाई से भाई को लड़ाया जाता है। लड़ाओ मत, मुत्तईद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अगर गलती से गए हो तो आ जाओ, तुम हमारे हो। अब जब तक तुमने गुस्ताखी नहीं की है, तुम भोले भालेपन पे लाइल्मी पे गए हो, हम तुम्हें कहते सीने से लगाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। इसलिए कि मोहब्बत वाले, गरीब नवाज वाले लोग हैं, लड़ाई वाले लोग हैं, बख्तियार काकी वाले लोग हैं। हम लड़ाने वाले लोग नहीं। बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं कहता, बापू ने कहा तो कह रहा हूँ, आपको पता चले। ये जो हदीस की बात करते हैं ना, इनकी किताबों से अगर मैं उकेलना शुरू करूँ, इनके अकायद मैंने पढ़े हैं, बताना मेरी जिम्मेदारी है। हदियतुल मेहदी नाम की इनकी किताब है। उस किताब में इन्होंने लिखा, अगर खुद जिना किया और उस जिना से बच्ची पैदा हुई, फिर वो बच्ची जवान हो गई, अगर उससे भी निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। ये हदीस की बात करते हैं। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, अगर तुम बात करना चाहते हो मुझसे बात करो। तुम कहते हो, तुमने अपनी किताब में लिखा है कि कुत्ते के चमड़े का मुसल्ला बना करके उस पर नमाज पढ़ना जायज है। किस हदीस की बात करते हो? कौन को धोखा देते हो हदीस के नाम पे? किसी लल्लू पंजू को गुमराह करना, गौसो खाजा के गुलामों को तुम गुमराह नहीं कर सकते। ये तुम्हारे पास हदीस का नाम लेकर के आए, इनसे कहना हमने हमारे उलमा से बात करो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, गौस पाक के मसलक में रहो, गरीब नवाज के मसलक में रहो। ये तो ये भी कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफ़-ए-दैन करते थे, तो हम भी रफ़-ए-दैन करते हैं। मेरे अजीज, मुझे रफ़-ए-दैन करने पे एतराज कब है? मुझे रफ़-ए-दैन पे एतराज नहीं है। मुझे मालूम है गौस पाक भी करते थे, इमाम बुखारी भी करते थे, इमाम शाफी भी करते थे। हमारा झगड़ा तुमसे रफ़-ए-दैन पे है ही नहीं। हमारा जो झगड़ा है वो अकीदे का झगड़ा है। तुमने कहा नबी के माँ बाप काफिर थे, तुम नबी के माँ बाप को काफिर कहते हो, इसलिए तुम्हारा झगड़ा तुमसे। नबी के माँ बाप को, मेरे जवानों समझो, क्या नबी की माँ काफिर होगी? सोचो, क़यामत के दिन का सोचो। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अरे काफिर का मतलब क्या? मतलब जहन्नम में जाने वाले हैं? मैं कहता हूँ नादान, नबी की माँ क्या माँ है? तवज्जो करना, तवज्जो। तेरी अम्मी झूठ बोले, तेरी अम्मी फिल्म देखे, तेरी अम्मी बगैर दुपट्टे के घूमे, फिर भी तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, हमारी अम्मियाँ झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? बोलती है। मैं ऐसे झूठे मूठे तकवे का कायल नहीं हूँ। बोलो, बोलती है कि नहीं बोलती? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी अम्मी भी झूठ बोलती है। मुझे बहुत याद है, झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। मुझे बचपने से याद है। क्या झूठ बोलती है? शायद सुन रही होगी, अगर लाइव प्रोग्राम नशर हो सुन रही होगी, मुस्कुरा भी रही होगी। झूठ क्या बोलती होता है? स्कूल नहीं जाएगा ना, इतना मारूंगी तेरी पीठ लाल कर दूंगी। लेकिन नहीं जाता था तो भी सर सला कर मेरे लाल कल चले जाना। क्या बात, झूठ बोलती है। ये तो मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूं। कभी मिठाई आती थी, गुर्बत के माहौल में हम लोगों की परवरिश हुई, मिठाई आती थी तो 5 भाइयों में तकसीम करती और 5 भाइयों में तकसीम से कहती, मुझे अम्मी से बहुत प्यार,
میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ پیار قائم رکھے. امی تم بھی کھا لو نا, تم بھی. نہیں مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے, تم لوگ کھا لو. اور جھوٹ بولتے ہے نا. میں نے آپ کی امیوں کو کہا, وہ ان کی امی کو, تو ان کو برا لگا. میں نے کہا چلو میں اپنی امی کے جھوٹ کو بیان کر دوں, لیکن اس جھوٹ پہ میں قربان جاؤں گا. وہ تو ممتا ہے نا, ممتا ہے ممتا. آپ کی امی بھی جھوٹ بولتی ہوگی نا, اسکول نہیں جائے گا, ٹیوشن نہیں جائے گا, کھانا نہیں دوں گی, ہے نا. لیکن کبھی ایسا کیا؟ مجھے یہاں یاد آیا ماں کی ممتا پر. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, مجھے بہت رویا اس آرٹیکل میں. ایک شخص تھا, اس کی پہلی بیوی انتقال کر گئی. پہلی بیوی کا ایک بچہ تھا, دوسری بیوی کیا, تو دوسری بیوی کے ساتھ سوتیلی ماں کے ساتھ بچہ رہنے لگا. تو باپ نے اپنے بچے سے رپورٹ لی, بیٹا تیری دونوں امیوں میں سب سے اچھی امی کون سی تھی؟ تو بچے نے کہا, بچے تو بچے ہوتے ہیں, ابو میری پہلی امی بہت جھوٹی تھی, میری پہلی امی جھوٹی تھی, دوسری امی بہت سچی, ابو بہت سچی. میں نے اسی طرح کا عیب نہ لگانا ماؤں کو, لیکن یہ ممتا ہے ان کی. جو بچے نے کہا نا وہی میری بولی ہے. کیا میری امی پہلی امی جھوٹی تھی, دوسری امی سچی تھی. اس جوان کو حیرت ہوئی, بیٹے پہلی ماں جھوٹی کیسے تھی, دوسری ماں سچی کیسے؟ بچے نے کہا ابو میری پہلی امی جب میں اسکول نہیں جاتا تھا نا, شرارت کرتا تھا نا, بات نہیں مانتا تھا نا, کہتی تھی تیرے ابو کو آنے دے, بہت مار کھلاؤں گی. اسکول نہیں جاتا, باندھ دوں گی, کھانا نہیں دوں گی. شرارت کرتا ہے تجھے بہت ماروں گی. لیکن ابو میں سب کرتا تھا, پھر بھی کبھی باندھتی نہیں تھی, کبھی بھوکا نہیں رکھتی تھی, کبھی آپ کو شکایت بھی نہیں کرتی تھی. یہ پہلی ماں تھی نا, وہ جھوٹی تھی ابو, اور دوسری ماں بہت سچی ہے. جب کہتی ہے نا اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گی, ابا جاتا بھی ہوں تو بہت مارتی ہے. کہتی ہے نا کہ شرارت کرے گا تو کھانا نہیں دو گی, ابو جب میں شرارت کرتا ہوں نا تو دن پر کھانا نہیں دیتی, باندھ کے رکھتی ہے. پہلی ماں جھوٹی تھی, دوسری ماں بہت سچی ہے. تب اس جوان کو پتا چلا وہ جھوٹی نہیں تھی, اس کی ممتا اس کو بے چین کرتی تھی. اس میں ممتا تھی, اس میں ممتا نہیں. یہی تو ہے نا, یہی تو ہے. تو بات دور نکلنا جائز کرنا. اگر ہماری ماں جھوٹ بولے, دوپٹہ بھی نہ اوڑھے, فلم بھی دیکھے, ہے نا. کچھ مائیں ہیں ایسی, ہماری مائیں نہیں ہے لیکن کچھ مائیں ہیں ایسی, لیکن پھر بھی ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ نہیں؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں. ارے تیری ماں گناہ کرے, نماز نہ پڑھے, تو اس کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. اور نبی کی ماں, کیا بات ہے, نبی کی ماں جس نے سید الانبیاء کو جنم دیا, اس ماں پہ تو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے ظالم. اور تم پر مجھے حیرت ہے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, ان کی مسجدوں میں جاتے ہو. اگر وہ جھوٹ بولے تو ہماری علماء کو بلانا, ہم بتائیں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. انہی کے فتووں کی بنیاد پر سعودی حکومت نے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا, یہ کہہ کر کہ یہ جہنمی عورت کی قبر ہے, اس لیے اس کی قبر پہ بلڈوزر چلایا جائے گا. حالانکہ میں تمہیں بتاؤں میری قوم کے جوانوں, سب کی قبر وہ ہے. کسی کی قبر بھائی نے بنائی, کسی کی قبر باپ نے بنائی, کسی کی قبر پیر نے بنائی, کسی کی قبر مرید نے بنائی. میرے نبی کی امی کا مزار وہ ہے جس کو 6 سال کی عمر میں نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. اپنے ہاتھ سے نبی قبر میں اترے تھے, اپنی ماں کی قبر میں. اپنے ہاتھوں سے نبی نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا. اور پھر صرف دفن نہیں کیا, صرف قبر بنائی نہیں, بلکہ جب حجۃ الوداع کے موقع میں مکہ جانے لگے تو اللہ سے کہا, اللہ مجھے اپنی ماں کے مزار پہ جانے کی اجازت دے دے. تو اللہ نے ماں کی مزار پہ جانے کی اجازت دی, اور حضور ماں کی مزار پر گئے.
اور جب واپس آئے تو چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا آقا آپ بہت خوش ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ ہاں، میں اپنی ماں کے مزار پر گیا اور میری ماں کے مزار پر گیا تو اللہ نے میری ماں کے مزار سے میری ماں کو باہر نکالا، میرے ابو کو بھی باہر نکالا، اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور میرا کلمہ پڑھ کے وہ میری امت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جس کے مزار پہ نبی جائے تم نے اس کا مزار شہید کیا ہے، کروایا ہے، تم نے فتوے دیے ہیں، تم ہم کو کہتے ہو لوگ میں کافر کہتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو نبی کی گستاخی پہ کافر کہے جبکہ ہمارے کو کافر نہیں کہتے، ہم پہ الزام ہے۔ ہم سب کو کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو نبی کی گستاخی کر رہا ہے وہ کافر ہے، یا جس نے نبی کے گستاخ کی تائید کی ہے وہ کافر ہے۔ ہم ہر پبلک کو کافر نہیں کہتے، ہم پہ الزام ہے۔ ہم نے کبھی سب کو کافر نہیں کہا، ہم نے گستاخ رسول کو کافر کہا یا گستاخی کرنے والے کی تائید کو کرنے والے کو کافر کہا۔ تم کہتے ہو ہمیں کافر کہتے ہو، تم ہمارے نبی کی ماں کو کافر کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ او پلیت احسان مان کے ہم صرف کافر کہتے تجھے، ورنہ جو نبی کی ماں کو گالی دے اس کے لیے لغت میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن گندے الفاظ سے تمہیں یاد کیا جائے۔ یہ ہماری شرافت ہے، ہم صرف تمہیں کافر کہتے، ہم تم سمیت تمہیں شریف کافر، ورنہ جیسے ہم یزید کو یزید کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ کیا شیطان کافر نہیں ہے؟ کہا شیطان کو کافر نہیں کہتے، شیطان کو شیطان کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں شیطان کہتے ہیں؟ کیونکہ کافر کہوں گا نا تو لوگ اس کو فرعون کی طرح سمجھیں گے، کافر کہوں گا تو نمرود کی طرح سمجھیں گے، کافر کہوں گا تو ابو جہل کی طرح سمجھیں گے، اس لیے کافر کہہ کے اس کو ہلکا نہیں کرتے، شیطان کہتے تاکہ سمجھ جائے کہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے ہم تمہیں صرف کافر نہیں کہتے گستاخو، ہم تمہیں گستاخ رسول کہتے ہیں تاکہ لوگ تمہیں فرعون نہ سمجھے، کیونکہ فرعون نے تو موسیٰ کی توہین کی، تو نے سید الانبیاء کی توہین، ہاں وہ بھی تو کفر ہے لیکن یہ اس سے بڑھ کر تو نے کیا ہے۔ میرا بات دور نکلی تو عرض یہ کر رہا تھا جس کی مزار نبی بنائے یہ اس ماں کو کافر کہتے۔ میں نے کہا نبی کی ماں کافر ہوگی، کافر کا مطلب کیا جہنم میں جائے گا، یہی تو نا بات سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے؟ نہیں بولوں آگے، بولو بات سمجھ میں آنے کی نہیں؟ کافر کا مطلب جو جہنم میں جلے گا۔ میں نے کہا جس نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھتی اس نبی کی ماں جہنم میں جائے گی، پلیت اس نبی کی ماں جہنم میں جائے گی واللہ۔ ارے نبی کی ماں کیا جس نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا، سب سے پہلے جس نے نبی کی نعت بیان کی، سب سے پہلے جس نے نبی کا چہرہ دیکھا، صدیق اکبر نے بعد میں دیکھا، خدیجۃ الکبریٰ نے بعد میں دیکھا، مولا علی نے بعد میں دیکھا، سیدہ فاطمہ نے بعد میں دیکھا، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا اس کو آمنہ خاتون کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ تو وہ ماں ہے جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، جس پہ کائنات قربان ہو جائے۔ ایک لوجیکلی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، کافر کا مطلب جہنمی کہا نا، ارے وہ جہنم میں کیسے جائے گی جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے، جس کا دودھ پیا، جس کی گود میں کھیلا، جس کے آنگن میں کھیلا، جس کو ماں ماں کہہ کر کے پکارا، وہ جہنم میں کیسے جائے گی؟ ظالم سن، روایتوں میں آتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن تک کے رہے، وہ مچھلی کا ادب کیا ہے پتا ہے؟ اللہ نے جب یونس مچھلی کے پیٹ میں گیا، یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جبریل اعلان کر دے کوئی مچھلی اس کے برابر نہ تیرنا کیونکہ اس میں یونس موجود ہے، کوئی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چلنا اس میں یونس موجود ہے۔ جب تک وہ مچھلی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھی رہی وہ دریا میں عزت دار ہو گئی، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے وہ مچھلی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ارے نادان، مچھلی نبی یونس کی ماں نہیں ہے، اس کے پیٹ میں 40 دن تک یونس رہ جائیں تو مچھلی جنت میں جاتی ہے، جس کے پیٹ میں یونس 40 دن
گی جس کے پیٹ میں محبوب خدا 9 مہینے تک رہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نہ لڑو، میں کہتا ہوں کیوں نہیں. میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میری غیرت آستین چڑھانے پہ مجبور کرتی ہے. جو میرے نبی کی ماں کو گالی دے گا اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن ہم لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں مل کے رہو، بات بیٹھ کر کے طے کرو، باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کر طے کرو. ہم ڈنڈے والے لوگ نہیں، ہم جھنڈے والے لوگ ہیں. ہم قینچی والے لوگ نہیں، ہم سوئی دھاگے والے لوگ ہیں. ہم نفرت والے نہیں، محبت والے ہیں. لوگ کہتے سنی لڑاکو ہے. اگر ہم لڑاکو ہوتے نا تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کر پاتے؟ ہماری مسجدوں پہ قبضہ انہوں نے کیا ہے. اگر ہم لڑاکو ہوتے تو کر پاتے تھے. ہم تو سیدھے رہے ہمیشہ سے، ہم تو سیدھے رہے، صوفیہ کے ماننے والے. اس لیے تم نے قبضے کیے ہیں، ورنہ دیکھ لو مسجدیں ہماری ایک قبضہ ہوں. کیونکہ آپ کو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، پھر 300 سال پہلے والی مسجد پہ تمہارا قبضہ کیسے ہوا؟ تم تو آئے بھائی، تمہارا قبضہ کیسے ہوا؟ میں یہ باتیں نہیں کرتا، لیکن آج ضرورت پڑی ہے تو کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پہلے سے تھے. اچھا آپ پہلے سے تھے. غریب نواز کے گنبد کو کتنے سال ہو رہے ہیں؟ تمہارے یہاں تو گنبد بنانا حرام ہے. غریب نواز کے گنبد کو 400 سال ہو رہے ہیں. جب تم پہلے سے تھے تو گنبد بنا کیسا؟ پتا چلا پہلے سے گنبد والے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. تمہارے یہاں عرس منانا شرک ہے، حرام ہے. تو غریب نواز کا پہلا عرس تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے منایا. سبحان اللہ. آپ کے یہاں مزار پہ جانا شرک ہے. غوث پاک تو اپنے پیروں کے پیر میں سیدنا معروف کرکی کے مزار پہ جا کے چلا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں رفع دین وہ کرتے تھے، میں کہا رفع دین بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے میں بھی کروں گا نا رفع دین. اگر کوئی حنبلی ہو تو کرے، کوئی شافعی ہو تو کرے، ہم بھی کریں گے نا آپ کے ساتھ. لیکن اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا صرف رفع دین دیکھتے تو ان کی یہ بات مانتا ہے کیا؟ نظر تو الی بلاد اللہ جماع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتے. وہ تو نبی کے لیے رہتا منکر ہے. ایک بات مکڑی کا وہ بھی غیر مقلد تھے. میں نے کہا غیر مقلد نہیں تھے، وہ حنبلی تھے. حنبلی دھوکہ مت دو. چلے بات بہت دور نکلتی ہے، بات کی طرف آتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے. جمعہ بات یہی نہیں چلی تھی نا، ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا. میں اکیلا کہیں نہیں جاؤں گا، اور مدینے کی رات تو کبھی نہیں جاؤں گا اکیلا. ہم سب ساتھ جائیں گے تصورات کی دنیا میں. جمعہ عید المومنین ہے. کیوں؟ آدم پیدا ہوئے، آدم کا وصال ہوا، اس لیے جمعہ عید المومنین جمعہ. اب یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہم کو. دیکھو نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن 12 ربیع الاول کو تو ان کا وصال بھی ہوا. وہ پردہ فرما گئے. فاطمہ رو رہی تھی، عائشہ رو رہی تھی، یہ رو رہا تھا، وہ رو رہا تھا. وہ سب رو رہے تھے. اور یہ سنی جشن مناتے ہیں، یہ جھنڈے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. بولو یہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا واہ بہت دور کی لایا. تیری مانو کہ نبی کی مانو. بولو عید کے دن خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے؟ مل کے بولو کیا ہوتا ہے؟ خوشی. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جمعہ عید خوشی کرتے ہو کہ ماتم کرتے ہو؟ خوشی کرتے ہو کہ روتے دھوتے ہو؟ غسل کر کے نئے اچھے کپڑے پہنتے ہو یا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتے ہو؟ غسل کس دن ہوتا ہے؟ مل کے بولنا پڑے. غسل کس دن ہوتا ہے؟ خوشی کے دن ہوتا ہے. غسل کس دن ہوتا ہے؟ خوشی کے دن. اچھے کپڑے کس دن ہوتے ہیں؟ سرما کس دن لگتا ہے؟ خوشی کے دن. عطر کس دن لگتا ہے؟ خوشی کے دن. نبی کہہ رہے جمعہ کو غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، سرما لگاؤ، عطر لگاؤ، انگوٹھی پہنو، مسجد میں آؤ. کیوں؟ جمعہ عید مل کے بولو. لیکن اس دن آدم کا وصال بھی تو ہوا ہے نا. آدم نے پردہ بھی تو فرمایا ہے نا. تو جس دن نبی پردہ فرمایا اس دن تو غم کرنا چاہیے. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے.
آپ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگ تانا دیتے ربیع الاول حضور کا ولادت بھی ہے وصال بھی، حالانکہ حضور کے وصال کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں ہے. جس کو چاہے مجھ سے بات کرے. لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا سب کتاب رکھ بات کر. دو چیزیں بخاری سے ثابت ہے. دو چیزیں کس سے ثابت ہے؟ بخاری سے. نمبر 1، نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو. نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو. نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو. کون سا دن تھا وہ؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ اس پہ ساری حدیث کی کتابیں. اور نبی نے وصال کیا پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 11 ہجری کو. اب 10 ہجری کا جمعہ 10 ہجری کا جمعہ اگر 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے، اگر 10 ہجری کا جمعہ 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے تو 11 ہجری کا 12 ربیع الاول مجھے کوئی پیر کے دن ثابت کر کے بتا دے، میں غلامی لکھ دوں. حساب کر کے بتاؤ کس کو کرنا ہے، آ کر کے بتاؤ. بیٹھو 30 کا چاند پکڑو تو بھی پیر 12 تاریخ کو نہیں آتا. 29 کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا. 29 کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا. وہ فلاں کتاب میں لکھا. میں نے کہا کتاب سر آنکھوں پر. قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات ماننا کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرح ہمارے لیے ضروری ہو. حساب تم کو بھی آتا ہے، حساب ہم کو بھی آتا ہے. آؤ بیٹھ کے حساب کرو. کتاب کیوں لاتے ہو بھائی؟ جہاں پر دو بدو بات ہو سکتی وہاں کتاب کیوں؟ کتاب تو وہاں نا کہ جہاں مسئلے سے حل نہیں ہو سکتی، جہاں بات دلیلوں سے حل نہیں ہو سکتی وہاں کتاب لاؤ. آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کو بھی حساب آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے. آپ کو بھی ہوم ورک دے رہا ہوں، گھر جانا حساب کرنا. اگر 9 ذی الحجہ جمعہ کو پڑی ہے 10 ہجری میں تو اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ محرم. اس کے بعد کون سا ہوگا؟ سفر. اس کے بعد کون سا ہوگا؟ جاؤ حساب کرو. اگر 12 ربیع الاول پیر کے دن آ جائے میں غلامی لکھ دوں. بس بات ختم. لیکن پھر بھی زبردستی تھوپتے 12 کو آئے وصال 12 کو. میں نے کہا چل مان لیا، ٹھیک مان لیا. لیکن اب نبی کی حدیث ہے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم پیدا جمعہ کے دن ہوئے، آدم کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا. تو نبی لوگوں کو غم بانٹنے نہیں آئے تھے، نبی لوگوں کو خوشی بانٹنے آئے تھے. نبی کی حدیث نے بتا دیا اگر خوشی اور غم دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو اس دن غم نہیں کرنا چاہیے، اس دن خوشی کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ایک جملہ دے دوں آپ کو، ایک جملہ دے دوں آپ کو، ایک جملہ دے دوں آپ کو. کلمہ یار ہم بھی پڑھتے ہیں نا، تم بھی پڑھتے ہو نا. چلو اگر تم کہتے ہو نا کہ نبی کے وصال کے دن غم کرنا چاہیے تو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہو. خوشی منانے کی اجازت ہمیں دے دو، رونے کا ٹھیکہ تم لے لو. پھر دنیا پہچان لے گی کہ محرم میں کوئی پیٹتا سینہ ہے، ربیع الاول میں کوئی پیٹتا سینہ ہے. محرم کا ٹھیکہ ان کو دیا ہے، ربیع الاول کا ٹھیکہ آپ لے لیجئے. بات کرنا بات کرنا میں. تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی کچھ کرو نا. اگر کہتے ہو کہ وہ دن غم کا دن ہے تو غم کرو. غم کیوں نہیں کرتے؟ تم کرو، ہمیں خوشی کی بات دے دو. اس لیے کہ ہمارا اچھا ایک بات اور بتا دو حدیث سے. 12 ربیع الاول کو رویا کون؟ یہ بات ہے، حدیث پاک ہے. حدیث پاک آقا فرماتے ہیں شیطان 3 مرتبہ رویا. شیطان کتنی مرتبہ رویا؟ پہلی مرتبہ شیطان کب رویا؟ جب آدم کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تب شیطان رویا. بہت محنت سے کھلایا تھا لیکن قبول ہو گئی نا توبہ. آدم کی اولاد. تو پہلی بار وہ تب رویا. دوسری بار کب رویا؟ دوسری بار اس وقت رویا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی. 12 ربیع الاول کو رویا. تو 12 کو رونا کس کا طریقہ ہے؟ میں نہ کہوں گا کیونکہ مجھے خیال سب کے دل کا ہے. کون رویا؟ اگر میری جگہ کوئی دوسرا مقرر ہوتا نا وہ یہ کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ایسا کہتا کہ 12 ربیع الاول کو رونا تمہارے ابے کی سنت ہے تو پھر تم بھی رو لیا کرو. اور خوش ہونا جبریل کی سنت ہے. جبریل والے خوش ہو جایا کریں. تم اپنے باپ کا کام کرو، ہم اپنے امام کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چل جائے گا. اور تیسری بار کب رویا پتا ہے؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. میلاد پہ بھی رویا، فاتحہ پہ بھی رویا. آج تک نہیں ان کو میلاد ہضم ہو رہی نہ فاتحہ ہضم. کیا بات ہے. بہت خوب. سبحان اللہ.
सुन लो, मैं हमेशा ये बातें नहीं करता, मेरे बुजुर्ग का हुक्म इसने कर दिया आज। हाँ, हजरत कह रहे जरूरी है, चले बात खत्म करने की तरफ ले जाते हैं। तो बात दूर निकली, बहुत दूर। असल ये कर रहा था कि मिलाद पर लोगों को एतराज है, इसी पे बात चली थी और फिर बहुत दूर घूम कर हम आ गए। बात खत्म कर रहा हूँ। हालांकि मेरा उन्वान था आज कि हुजूर की आमद का मकसद क्या, यही दिमाग लेकर आया था, लेकिन किसी और तरफ हम चल गए, तब बात उसी पे खत्म कर दे। अल्लाह को जो मंजूर था हुआ, अपनी क्या मर्जी। अगर मौला को यही मंजूर है कि यार की बातें करे, प्यार की करे, तो यार की प्यार की, वो भी प्यार ही की थी। बहुत अच्छा उन्वान है, हुजूर क्यों आए, आयत भी पढ़ी थी, लेकिन बात खत्म करते चले। लोगों को एतराज है कि भाई ये त्योहार क्यों है, दो ईदें हैं। मैंने बताया ना तीसरी ईद, बात बताया आपको, तीसरी ईद बताया कि नहीं? कुरान से चौथी ईद भी बता दूं आपको। इब्ने अब्बास की तफसीर उठा के पढ़े, इब्ने अब्बास की तफसीर। एक यहूदी की मुलाकात हुई हजरत फारूक आजम से। फारूक आजम को उसने कहा, उमर एक आयत तुम्हारे कुरान में था, कौन सी? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरी जिम्मेदारी है, इब्ने अब्बास से लेकर तफसीर नईमी तक सारे मुफस्सिरीन को उठा के पढ़ो, उठा के पढ़ो हदीस की किताबें। तो ही करते हो। चौथी ईद हम बता रहे तुम्हें, इसी को कहते ना, अंग्रेजों की मेज से बनोगे तो यही जिल्लत होगी, नबी से तुम्हारे एक मसलक की कड़ियां जुड़ेगी तो ये खजाना होगा जो हमारे पास है। चौथी ईद हम बता रहे। तो यहूदी ने कहा, उमर एक आयत ऐसी है, ये भी सियाह सित्ता में मौजूद है, तफसीर के साथ सियाह सित्ता में मौजूद है। ये आयत तुम्हारे कुरान में, अगर ये आयत हमको मिल जाती ना, हम उसको ईद का दिन बना लेते। फारूक आजम ने कहा, ईद बनाने की क्या जरूरत है, उस दिन तो दो ईदें पहले से थी। एक तो यौमुल अरफा हमारी ईद का दिन है, जुमा का दिन वो भी हमारी, जमा तो डबल ईद थी, तो अरफा का दिन भी ईद का। ये फारूक आजम कह रहे, हदीस है, पांचवी ईद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह मायदा उठा करके देखो, पांचवी ईद, ये कुरान ईद कह रहा है, नबी की ईद, नबी की। जब ईसा अलैहि सलाम के हवारी आए, कहा ईसा आप आसमान से हमारे दस्तरखान उतारिए, दस्तरखान उतारिए। हमें नहीं मानोगे तो तुम्हारे चेहरे बदल जाएंगे। कहा उतारिए, हम मानेंगे। तो हज़रत ईसा ने क्या दुआ की? हुफ़ाज़ किराम मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूं, मैं हाफिज नहीं हूं। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने दुआ की, रब्बना अंज़िल अलैना माइदा मिनस समा व तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका व अंत खैरुर राज़िकीन। ये आयत है कि नहीं कुरान में, सूरत माइदा में? क्या है? अल्लाह हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल कर। क्यों? मिनस समा, आसमान से दस्तरखान नाजिल कर तो क्या हो? ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। जब तू दस्तरखान उतारेगा तो ये हमारे पहलों के लिए भी और हमारे बाद में आने के वालों के लिए भी ईद का दिन हो जाए। अगर आसमान से दस्तरखान आ जाए तो वो ईद का दिन हो जाता है, अगर अल्लाह की तरफ से महबूब किबरिया तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हम तो ये कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये ऐसी ईद है जिस दिन काबा भी खुशी मना रहा था, जिस दिन फरिश्ते भी खुशी मना रहे थे। और फिर एक बात आपको बताऊं, देखो खत्म करते करते, अरे कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदुओं के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ मुसलमानों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ ईसाइयों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ यहूदियों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिखों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ मजूसियों के त्योहार हैं। लेकिन ईद मिलादुन नबी सबका त्योहार, मुसलमानों का भी, काफिरों का भी। आप कहेंगे ओहो अब तो बड़ी बात कर चुके हैं। मैंने कहा बिल्कुल, हम बड़ी बात करते, छोटी करते ही नहीं। ये सबका त्योहार, बताऊं कैसे? और कुछ तो त्योहार जो सिर्फ इंसानों के हैं, ये तो फरिश्तों का भी त्योहार। कुछ ऐसे त्योहार है जो सिर्फ जिंदों के हैं, ये तो कब्र वालों का भी त्योहार। अब सुनना, बात खत्म करूंगा इसी पर। ये सबका त्योहार, ये सबका कैसे? मुसलमानों का भी, काफिरों का। देखो नबी के आने से पहले बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी। नबी ने बेटियों को जिंदा दफन करने से बचाया। बोलो ये बच्चियों की ईद हुई कि नहीं हुई?
जिस दिन बच्चियों को जिंदगी मिली ईद हुई कि नहीं हुई? तो बच्चियों में तो मुसलमान भी होती है, काफिर भी होती है, सब बच्चियों की ईद है, तो सबकी ईद हुई। मजदूरों का हक छीना जाता था, मेरे नबी ने आकर के बताया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। बोलो ये लोग मजदूर डे बनाते हैं, लोग मजदूर डे बनाते हैं, क्यों? मजदूरों का हक जिस दिन मिलेगा तो वो मजदूर डे होगा कि नहीं होगा? अरे इससे पहले मजदूर का हक किसने दिया? मेरे नबी ने मजदूरों के हुकूक बताए। बोलो इससे बड़ा मजदूर डे है? लोग मदर डे मनाते हैं, लोग माओं के साथ जिना करते थे, नबी ने समेट कर माँ के कदमों में जन्नत रख दी। मुसलमान भी माँ के कदम चूमता है, काफिर भी माँ के कदम चूमता है। इससे बड़ा मदर डे है कि कोई दुनिया के अंदर? लोग फादर डे मनाते हैं, लोग बाप को मारते थे, बाप के साथ जुल्म करते थे, हिस्से बकरे के लिए बाप को कत्ल कर देते थे। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। बोलो बाप का हक किसने बताया? इसी दिन तो बाप का हक बताया गया। बेटी का हक किस दिन? बाप का हक किस दिन? काबे का हक किस दिन? माँ का हक किस दिन? बीवी का हक किस दिन? अल्लाह अकबर, बल्कि अल्लाह का हक भी इस दिन बताया गया। इससे बड़ा कोई त्योहार? इससे बड़ा कोई त्योहार? बात समेटे। जो दिन आदम के लिए ईद का दिन था वो दिन ईसा के लिए ईद का दिन न हुआ। जो दिन मूसा के लिए ईद का दिन था वो दिन अय्यूब के लिए ईद का दिन न हुआ। जो दिन अय्यूब के लिए ईद का दिन था वो दिन यूसुफ के लिए ईद का दिन न हुआ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो सब नबियों का ईद का दिन। इस पे आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मेरी आदत नहीं, लेकिन ईद की बात आई है, मेरे सब नबियों की ईद की बात आई है, तो मैं यहाँ ये भी कह दूंगा, जरा अगर आप इसके कायल हैं तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सब नबियों की ईद का दिन, कब्र में चलेगा ईद का दिन। कैसे? आओ, ईद किसको कहते हैं? खुशी। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा नबी कब खुश हुए पता है? सबसे ज्यादा नबी कब खुश हुए? जब नबी आए। जब, क्यों? वो सच्चे लोग थे, सबके सब सच्चे थे, लेकिन दुनिया उनको झूठा ख्याल कर रही थी। जब नबी आ गए तो वो सब सच्चे साबित हो गए। थे सच्चे से? कैसे सच्चे साबित हुए बता दूं? दुनिया उनको सच्चों को झूठा समझ रही थी, लेकिन नबी ने आकर उनकी लाज रखी, उनको सच्चा साबित किया। कैसे? मैंने अभी कहा ना, हर नबी आता था तो दो बात करता था, अल्लाह एक है, वो आने वाला है। अल्लाह एक है, उनकी वो लोगों, अभी भाई आदमी, अगर मैं कहूं कि थोड़ी देर के बाद हजरत आएंगे, आप 1 मिनट इंतजार करेंगे, हजरत आएंगे 2 मिनट इंतजार, हजरत आएंगे 3 मिनट इंतजार, हजरत आएंगे 4 मिनट इंतजार, 1 घंटा हुआ, यार ये फेक तो नहीं रहे। आदमी सच्चा है, लेकिन कब से बोल रहा है कि आएंगे, इतनी देर हो गई। भाई कोई तो हद होती है, कोई तो हद होती है। इतनी देर हो गई, शक होगा कि नहीं होगा? आदमी सच्चा, लेकिन शक होगा कि नहीं होगा? लोग झूठा मुझे गुमान करेंगे कि नहीं करेंगे? आइए सुनिए, उनकी ईद कैसे होगी, उनकी ईद कैसे होगी, देखो समझो मिसाल के जरिए। रमजान शरीफ आपके यहाँ आता कि नहीं आता? किन लोगों के यहाँ नहीं आता रमजान शरीफ? सबके आता है? आता हो तो जरा हाथ उठा दे, थोड़ा सा मैं भी देख लूं। मिंबर वालों की यहाँ नहीं आता? आपको तो ज्यादा इंतजार रहता है, अल्लाह वाले लोग को ज्यादा इंतजार रहता है, 1 का 70 हो जाता है। लेकिन 29 रोजे आप बड़ी शराफत से रखते हो, नो टेंशन। 29 रोजे बड़ी शराफत से रखा, और 29 रख के सबर से एक के लिए बेसब्रे हो जाते हो। 30 नहीं रखना, इधर फोन घुमाया, उधर फोन घुमाया, इधर इधर उधर लगे ऐसे लेफ्ट राइट कर। 30 का रोजा नहीं रखना। 29 का चांद कहां से आएगा? ऐसे ही होता है, बड़े बेचैन। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो रखा करो ना, 1 रोजा बढ़ेगा तो करोड़ों रोजे बढ़ जाएंगे। करोड़ों मुसलमान है, रख लिया करो, ज्यादा टेंशन है। लेकिन बात हो गई, बात की बात है, 29 रमजान को ये काजी शहर आपके हनीफ बापू, काजी अभी ये ऐलान हो रहा था, काजी हनीफ बापू, हनीफ बापू बैठे अपनी मस्जिद में 29 रमजान, वहां पर आए इरफान बापू, बापू मुबारक मुबारक। कहे क्यों मुबारक? अरे चांद हो गया ना, चलो ईद करते हैं।
عرفان باپو آپ ہمارے پیر کی اولاد ہو, بہت عزت کرتے ہیں آپ کی, ایسے چاند نہیں ہوتا. اور پھر کیسے ہوتا ہے چاند؟ آپ نے دیکھا چاند؟ آپ نے دیکھا؟ ارے میں نے نہیں دیکھا. سب بچے جب وہ خوشی منا رہے ہیں, دھوم مچی ہے, بازار بھر گئے, سب کہہ رہے عید ہے کل, عید ہے کل. باپو ایسے چاند نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا. پھر مجھے جو ہے نا وہ وارث باپو نے بتایا کہ چاند ہوا. بیٹھو باپو بیٹھو, بلاؤ وارث باپو کو. وارث باپو آئے, یہ تو بولا والا آدمی. ارے ارے اٹھو اٹھو, چلو چاند ہو گیا, عید کرو عید کرو عید کرو. ارے باپو ایسے کیسے عید کرے؟ ارے ہو گیا چاند. کیسے ہو گیا؟ کہو ساتھ دھوم مچیے, سب بچے کہہ رہے عید 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 کل عید, سب کہہ رہے. ارے سب کے کہنے آپ نے چاند دیکھا؟ نہیں نہیں باؤ میں نے نہیں دیکھا. آپ کو کس نے کہا؟ اور یاسین باپو سے بات ہوئی نا, یاسین باپو نے چاند دیکھا. بیٹھو, بلاؤ یاسین باپو, ذمہ داری کا کام ہے نا چاند کی بات. بلاؤ. ہے سب باپو لوگ, لیکن جب تک شریعت کے اصول پہ معاملہ نہیں آئے گا تو بات کیسے بنے گی؟ بلاؤ یاسین باپو کو. یاسین باپو ہے, یہ تو دبنگ آدمی ہے, ہیرنگ ہے ان کے اندر. چلو چاند ہو گیا, عید کرو. بابا ایسے تھوڑی چاند ہوتا ہے. آپ نے چاند دیکھا؟ آپ نے دیکھا چاند؟ نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا. اس نے مجھے عبدالسمیع باپو نے بتایا چاند ہو گیا. بیٹھو باپو, بلاؤ سمیع باپو. سب جمع ہو رہے. اب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی. یا اللہ, ہم نے تو عرفان باپو کو, وارث باپو نے, میں نے عرفان باپو کو سچا سمجھ کر کے بولا تھا نا چاند ہو گیا, اور وہ سچا ہی ہے, بات تو کبھی جھوٹ کر نہیں سکتا. وارث باپو سوچے یار میں نے تو یاسین باپو کو, وہ تو سچا آدمی ہے, اس پہ اعتماد کر کے بولا تھا نا, اتنی بڑی بات کہہ دی تھی. یاسین باپو بھی بیٹھ گئے. آپ کو کس نے کہا باپو چاند ایسے؟ مجھے مجھے جو ہے وہ یوسف باپو نے کہا. یوسف باپو نے کہا بلاؤ یوسف باپو کو. ہمیشہ ان کے گھر جاتے ہیں لیکن چاند کا مسئلہ بلاؤ. بڑوں کو بلانا بے ادبی, لیکن چاند کے مسئلے میں تو سب کو آنا پڑے. بلاؤ. اب یہ سب کی دل کی دھڑکنیں تیز. یاسین باپو سوچے میں نے یوسف باپو پہ بھروسہ کیا, وارث باپو سوچے میں نے یاسین باپو پہ بھروسہ کیا, یہی تو ہوگا نا. سن کے بولا نا. اب آئے یوسف باپو کی انٹرویو. ارے کیوں بیٹھے ہو؟ چلو عید مناؤ, خوشی کرو, عید کا اعلان کرو. کیوں ٹائم پاس کرتے ہو؟ چلو عید کا اعلان کرو. باپو ایسے کیسے اعلان ہوگا عید کا؟ عید کا اعلان ایسے کیسے ہوگا؟ کیوں بھائی, کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں الحمدللہ میں چاند دیکھ کر آ رہا ہوں. الحمدللہ میں چاند دیکھ کر, آپ دیکھ کر آ رہے ہیں. اٹھو, دیکھنے والا آ گیا, اب کوئی روک نہیں سکتا عید کرنے میں. چاند دیکھنے والا آیا, کل عید ہوگی. چاند دیکھنے والا آیا, کل عید ہوگی. بلا تمثیل, بلا تمثیل, بلا تمثیل. یہ نبیوں کی عید کیوں ہے؟ آدم آئے اللہ ایک ہے, نوح آئے اللہ ایک ہے, شیس آئے اللہ ایک ہے, داؤد آئے اللہ ایک ہے, یوسف آئے اللہ ایک ہے, ایوب آئے اللہ ایک ہے, ذوالکفل آئے اللہ ایک ہے, ابراہیم آئے اللہ ایک ہے, اسماعیل آئے اللہ ایک ہے, اسحاق آئے اللہ ایک ہے, موسیٰ آئے اللہ ایک ہے, یوشع آئے اللہ ایک ہے, عیسیٰ آئے اللہ ایک ہے. سب نے کہا اللہ ایک, اللہ ایک, اللہ ایک, اللہ ایک, اللہ ایک, اللہ ایک. سب ایک ہی بات کرتے رہے. سب کی قوم نے ایک ہی سوال کیا, دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہ, کسی سے سن کے کہا,
किसी से सुन के कहा, किसी से सुन के कहा। 1,24,000 कम और बेश दुनिया में इकट्ठा हो गए और एक ही बात कहते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह है। और कौन कहती थी, देखा है, देखा है, देखा है। 1,24,000 आते कहते एक है, देखा नहीं है, सुना है, सुना है, सुना है। सब जमा हो गए। अब कौन ने कहा, यार इतनी सदियों से, 1000 सालों से सुनते आ रहे अल्लाह एक है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। तो किसी ने नहीं देखा, भाई होता तो कोई देखता ना, होता तो कोई देखता ना। भाई चांद ना हो तो देखे कौन, चांद होगा तो कोई देखेगा ना। तो सब कह रहे एक है, देखा किसी ने भी नहीं। तो जो कौम थी ना वो शक करने लगी, शक करने लगी, है तो सच्चे, है तो सच्चे। इसीलिए तो पूरी दुनिया काफिर हो गई थी नबियों में शक करके। इसीलिए काबे पे 360 सजा दिए थे कि अगर कोई एक होता तो कोई देखता भी ना, कोई देखता भी ना। ये सब ने कहा एक है, एक है। तो कायनात के जलसे में सब बैठ गए। बात वही आ, क्या बात, कायनात का जलसा सजा, जलसा सजा। सब खतीबों का उन्वान एक, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कोई आने वाला है, अल्लाह एक है, कोई आने वाला है। उस जलसे में पूरी कायनात है, अंबिया मिंबर पर है। कौम कहती है एक है, देखा है, एक है, देखा है। सब कहते नहीं सुना है, नहीं सुना है, नहीं सुना है। कौम भी सत्ते में थी। अंबिया ने कहा हमने तो सच्चे से सुनकर यकीन करके बोला और वो है भी एक, हमें कोई शक नहीं, हमें तो यकीन है। लेकिन कौम शक में पड़ गई। फिर आने वाला जो आखिरी में आता है, जाने महफिल बनकर, शाने महफिल बनकर, वजह तखलीक कायनात बनकर, महबूबे किरदार बनकर, सच्चाई आग बनकर, साहिबे कुरान बनकर, साहिबे लौ बनकर, साहिबे कलम बनकर, खुसरवे खूबा, सयाहे नामका, वजह कुल्फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखसून, आलिमे मकाना व मा यकून, दानाए सबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, जिसके सर पे खत्मे नबूवत का ताज है, जो शाए खूबा है, जो शाए हसीना है, जो नबी मैं दौरा है, वो रसूलों का रसूल, वो नबियों का रसूल। सारे नबी जिसका कलमा पढ़े, अंबिया जिसके आगे सब दस्ता खड़े रहे, साहिबे मेहराज, साहिबे ताज, साहिबे बुराक, अल्लाह का महबूब, हबीबे किरदार जब आखिरी में आया, कायनात ने उसको देखा और देखने के बाद अब वो कायनात के मिंबर पे जगमगाया, फरहान की चोटी पे खड़ा हुआ और खड़े होकर के उसने भी वही कहा जो 1,24,000 कम और बेश कह चुके थे, ला तो उबुल को न मानो, 360 को न मानो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक है। सारे अंबिया उसको तकने लगे, सारे अंबिया उसको देखने लगे। ये तो हम भी कहते थे, लेकिन कौम का सवाल इनको याद आया। अब भी कौम पूछेगी, एक है आदम भी कह चुके, एक है नूह भी कह चुके, एक है दाऊद भी कह चुके, एक है अय्यूब भी कह चुके। अब भी कौम कहेगी देखा है, देखा है। अभी कौम कहेगी, कौम ने वही कहा, सुन चुके अल्लाह एक है, लेकिन देखा भी है। तू आने वाला कहते हाँ देख कर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे चांद देखने वाला आ जाए तो तुम्हारी ईद होती है, और खुदा को देखने वाला है तो अंबिया की और पूरी कायनात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। सलात व सलाम। अली बाबू